पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासरीन के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक ज़ाती तजुर्बा इस प्रोग्राम के हवाले से आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, कि जब हम मुतासरीन के पास आते हैं, उन लवाहिकीन के पास आते हैं, उनके लवाहिकीन के पास आते हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम उन्हें राज़ी कर पाते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में, अपने प्यारों के बारे में बात कर सकें। बिकॉज़ उनके लिए उन सबको याद करना और दोबारा उसी अज़ियत से गुज़रना जो है वो इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश भी होती है कि हम मुतासरीन के जज्बात जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि जिन लोगों के प्यारे रूठ जाते हैं, चले जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके साथ क्या गुजरती है। इस वक्त हम डॉक्टर शाजिया की वालदा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपके 6 बच्चे हैं, उनमें से एक डॉक्टर शाजिया थीं। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि डॉक्टर शाजिया थीं, तो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है? बहुत दिल दुखता है, बता ही नहीं सकती। अभी भी मैं नाम लेती हूँ, हर कोई घर में इनके पापा भी नाम लेते हैं, तो दोनों का एक साथ नाजिया शाजिया, अभी भी मुँह पर यही नाम है। एक का नाम ही नहीं लिया जाता कि नाजिया को पुकारें। और जब आप पुकारती हैं फिर आपको अंदाजा होता है कि अचानक महसूस होता है कि शाजिया तो है ही नहीं, फिर उसकी कमी बहुत महसूस होती है। ये चली जाती है, बिल्कुल मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, कोई है ही नहीं मेरे पास। ये चली गई, ये भी और शाजिया भी। तो मैं यहाँ सोफे पर ऐसे ही मैं टिक गई थी, तो थोड़ी सी मेरी आंखें बंद हुई, एकदम से 2 आवाज़ें आई मुझे, अम्मी अम्मी। शाजिया की थी। मैं भी घबरा कर उठी, मैंने भी जी जी 2 मरतबा कहा। पूरे घर का मैंने चक्कर लगाया कि शाजिया नहीं नाजिया होगी, मगर इन दोनों में से कोई भी नहीं था। जब उसकी शहादत की खबर आपको मिली तो क्या एक माँ के दिल पे गुजरी? बस पूरा, ये लोग सब चले गए थे जिस वक्त मुझे पता, मुझे नहीं बताया इन लोगों ने, उन्होंने ये कहा कि वो जख्मी है। फिर मैं तो पूरे घर में पागलों की तरह फिर रही थी, कहीं से मुझे खबर मिल जाए कि क्या हुआ। फिर एक फ़ोन आया, तो फ़ोन आया कि मैडम शाजिया की नमाज जनाजा कब होगी। उनका नहीं भाई, आप गलत आपने सुना है, तो ज़ख्मी हुई हैं, अभी आते होंगे। फिर उनके नहीं बहन, हमें नहीं मालूम था कि आपको मालूम नहीं है। ये सुनकर तो बस ऐसा बुरा, बहुत बुरी कैफियत थी। कोई भी घर में नहीं था जो मुझे कोई तसल्ली दे। ये लोग तो सब हॉस्पिटल गए हुए थे। अचानक धमाका हो जाता है, लोग अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं। एक माँ इंसान हाथ को कैसे देखती है? ये माँ ही जानती है, खुदा उनको समझे जो बेगुनाहों का खून कर रहे हैं। देखिए उनका क्या हशर अल्लाह ताला के वहाँ होगा। नाज़रीन, एक माँ की गुफ्तगू आपने सुनी, और माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो माँ के दिल पर बीतती है वो माँ ही जान सकती है, या माँ का दिल ही जान सकता है। सवाल यह है कि जो सानेहात, जो हादसात, जो वाक़यात हो रहे हैं, इन्हें कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा और कब रोकेगा, और कब तक हम अपने प्यारों को, अपने हमवतनों को ऐसे ही खोते रहेंगे। माएँ अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को, अपने लख्ते जिगरों को इसी तरीके से रोती रहेंगी, आखिर कब तक? दहशतगर्दी एक मुजरिमाना फेल है जहां लोगों को नुकसान पहुंचाने के सिवा कोई और सोच पनप ही नहीं सकती। हमें दहशतगर्दी के खदोखाल पर जोर देने के बजाय
اس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک تاثر یہ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کی نسبت نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ اور دماغی طور پہ بھی زیادہ، اعصابی طور پہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جمع سال جمع مرگ جو ہوتی ہے، جمع سال اولاد کے انتقال کا جو غم ہے وہ چٹان جیسے مردوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس وقت ہم ڈاکٹر شازیہ کے فادر سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا پورا نام؟ محمد نعیم خان۔ شازیہ کو آپ نے گودوں میں کھلایا ہوگا جب وہ چھوٹی ہوں گی، اور آپ نے انہیں پالا، ان کے حوالے سے بہت سارے خواب تھے آپ کی آنکھوں میں، پھر یہ کیا ہوا؟ بچپن سے ان کا طریقہ کار یہ تھا، یہ بچے تو دوسرے جو میرے بیٹے ہیں تو ہمارے برابر میں یہ ہاسپٹل تھا یہاں پر، تو وہ یہ کرتی تھیں کہ جھاڑو کی تینی دیتی تھیں، اس کو پہلے توڑ لیتی تھیں، پھر دونوں برابر کرتی تھیں، پھر اس کو سل پہ گھستی تھیں اور پھر انجیکشن بنا کے لگاتی تھیں۔ تو ذہن میں یہ آتا تھا بچپن سے ڈاکٹر بننے کا بچپن سے ڈاکٹر، مطلب ہمارے تصور میں نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر بنیں گی۔ بسم اللہ شریف کہتے ہیں شروع میں 4 سال کے بعد میں ہوتی ہے، تو وہ تو 2.5 مہینے میں ان لوگوں نے قرآن شریف پڑھا۔ ماشاءاللہ 2.5 مہینے میں قرآن شریف پہلے، کیونکہ سارے بچے کو یہ دیکھتی تھی علی بے پے تیرے جو بھی ہوتا تھا، تو 2.5 مہینے میں، یعنی کہ جہاں یہ MBBS کے یار یہ تو حفظ کرنے والے لوگ ہیں، مطلب یہ LMC میں ٹاپ 10 میں یہ 3 لڑکی تھیں، 2 میری بیٹی، ایک اور ہے شائن حیدرآباد میں رہتی ہے۔ ایک ہاسپٹل آپ ان کے لیے بنانا چاہ رہے تھے جس میں آپ کی خواہش تھی اور ابھی بھی ہے، جی، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو۔ ان دونوں بہنوں کی خواہش یہ تھی کہ پاپا یہ جو ہے نا ایک ہاسپٹل بنائیں، تو میں نے کہا بیٹے چیریٹی ہاسپٹل بناتے ہیں، تو یہ دونوں کہنے لگے پاپا چیریٹی نہیں، میموریل۔ تو مجھے اتنی زیادہ انگلش میری اچھی نہیں ہے، تو ان لوگوں سے میں نے پوچھا بھائی میموریل، تو ان دونوں نے کہا کہ یہ یادیں پاپا ہوتی ہیں، تو یہ ہم اپنے دادا کے نام سے یہ منسوخ کریں گے۔ تو وہ میں 2 سال میں نے ہاسپٹل بنایا، 13 کمروں کا ہاسپٹل۔ رمضان شریف میں اس کی اوپننگ سیریمنی کرنا چاہ رہا تھا، ایز اے یعنی کہ خیراتی، اپنی جیب سے پیسے لگانا، کسی سے ایک پیسہ نہیں دینا، تو وہ خواہش تو رمضان شریف کی نہیں ہوئی۔ اب جب آپ ایک بچی کو دیکھتے ہیں اور وہی ویسا ہی وجود، ویسا ہی قیافہ، ویسی ہی شکل و صورت، تو کیا بیتتی ہے آپ پہ؟ اچھا، میں آج ان لوگوں کے اپنے بچوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نازیہ مر گئی، ٹوٹل کوالٹی وائز جو ہے نا یہ شازیہ کی اس کے اندر آ گئی۔ 2005 میں زلزلہ آیا تو یہ اس کے نازیہ یہ ہاتھ میں نہیں رکھتی تھی پیسے، اس سے بھی 2 لاکھ روپے لے لیے اور اپنے بھی لگا کے وہ پورا میڈیسن جو ہے نا وہ جناب لی وہاں پر یہ زلزلہ جو آیا تھا مانسیرا، بالا کوٹ وغیرہ میں، ان کی ریلیف وہاں وہ دوائیں لے گئی وہاں پر۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اولاد کا غم اور جمع سال اولاد کا غم ایسا ہوتا ہے جو چٹان جیسے مردوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دہشت گردی کا یہ غم کسی گھرانے کو نہ دے، کسی باپ کو نہ دے، کسی بھائی کو نہ دے۔ اس دھماکے کی تفتیش کے سلسلے میں CPLC کا ایک اہم کردار رہا، لہٰذا متاثرین کی ٹیم نے CPLC کے چیف جناب احمد چنائی سے ایک ملاقات کی۔ یہ دہشت گردی کی کراچی میں ایک نئی تازہ لہر آئی تھی کہ جس میں ایک ہفتے قبل بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور ایک ہفتے بعد بھی جو ہے وہ 2 دھماکے بھی ایک وقت پاکستان نیوی کی بس پہ ہوئے تھے۔ ہم نے کافی تفتیش میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا، اور اس کے جو بھی شواہد تھے، عینی شواہد تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کرائم سین کو جو ہے وہ انیکٹ کیا گیا تھا، پھر سکیچز بھی بنائے گئے تھے اور ان کو مختلف ریکارڈ سے کمپیریزن کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں کچھ حراستیں بھی جو ہے وہ پاک نیوی کے افسران نے کی تھی۔ پاک بحریہ میں ڈاکٹر کے فرائض انجام دینے والی شازیہ صبح اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکلی تو کبھی واپس نہ آ سکی۔ دونوں جڑواں بہنیں ڈاکٹر شازیہ اور نازیہ 3 سال سے پاک بحریہ میں ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر شازیہ کا جذبہ مریضوں کی خدمت اور اپنے پیشے سے محبت کرنا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک قابل اور ذہین ڈاکٹر تھیں، مگر دہشت گردوں نے انہیں مہلت ہی نہ دی کہ وہ مسیحا درد مندوں کے زخموں کا علاج کر سکے۔
ناظرین، انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی جو رشتے قدرت اس کو تحفے کے طور پر عطا کرتی ہے، اس میں ایک رشتہ اور بہت ہی خوبصورت رشتہ بھائی بہن کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم ڈاکٹر شازیہ کے گھر پہ ہیں، ان کے بھائی سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شازیہ کے حوالے سے۔ کیا آپ کا نام ہے؟ محمد ندیم خان۔ محمد ندیم صاحب، آپ سے چھوٹی تھی شازیہ یا بڑی تھی؟ مجھ سے چھوٹی تھی، آپ سے چھوٹی، کتنا فرق تھا؟ ایک 1.5 سال کا۔ ندیم صاحب، جب آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ کی لاڈلی، آپ کی پیاری بہن جو آپ لوگوں کا بھی اتنا خیال رکھتی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، تو کیا کیفیت تھی؟ میں شاکڈ ہو گیا تھا اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسی خبر ہو۔ بس یہ دعا کرتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ غلط ہو۔ باڈی سامنے تھی، پھر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہید ہو گئی ہے۔ زندگی پہلے جیسی نہیں رہی؟ نہیں، سب خاموش ہو گئے، کوئی کسی سے ہنسی مذاق بولنا چالنا کچھ بھی نہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہیں، پہلے جیسا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایک سوگ کا عالم ہے جب سے ڈاکٹر شازیہ گئی؟ بالکل، اور مطلب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، 1 سال 2 مہینے ہو گئے، تو ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے یہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام متاثرین، اور آپ نے دیکھا جیسا کہ ندیم صاحب نے بتایا کہ آج 1.25 سال ہونے کو آ رہا ہے تقریباً، لیکن یہ گھرانہ جو ہے، یہ پورا گھرانہ جس میں 8 سے 10 افراد ہیں، یہ سوگ کے عالم میں ہے، اور ان کا غم جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ یہ بھول گئے ہیں کہ ہنسی کیا ہوتی ہے، کہا کسے کہتے ہیں، مسکراہٹ کس چڑیا کا نام ہے۔ وہ چڑیا، وہ خوشی اس گھرانے سے رخصت ہو چکی ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ یہ اپنے غم کو اگر بھول نہ پائیں تو کم از کم اتنا کم ضرور کر سکیں، اور اب باری تعالیٰ ان پہ اتنی مہربانی ضرور کرے کہ یہ اپنے غم کو بھول سکیں اور دوبارہ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ وسیع شاہ کو پروگرام متاثرین سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔